اچھا میرا جو گاڑیوں کا شوق تھا نا وہ ڈیولپ ہوا ابو کی وجہ سے. تو بچپن میں اچھا میں اپنے بچوں کو بھی میں نے کوشش کی, جیسے بلال ابو نے مجھے مکینو کا ایک سیٹ دے دیا, آپ کو پتہ ہوگا. اچھا اس میں وہ اتنا بڑا تھا باکس, تو اس میں جی وہ ٹائرز یہ وہ ساری چیزوں کا اسمبل کرنا بنانا, میں بہت کچھ بناتا تھا اس سے. تو ابو کو پھر بنا کے دکھا تھا, ابو میں نے یہ بنایا. تو بس وہ پیچکس اور پانا پکڑ لیا, اور تب سے وہ ابھی بھی میرے پاس ہیں. یعنی میرے بچپن کے جو ٹولز ہیں وہ ابھی تک میرے پاس ہیں, میں ان کو ابھی بھی یوز کرتا ہوں. تو مزہ آتا ہے مجھے, آئی لو اٹ, آئی انجوائے اٹ. تو وہ جو مکینو تھا وہ مجھے یہاں تک لایا. تو وہ یہ ساری چیزیں نا, اور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک انکل آتے ہوتے تھے آفاقی صاحب, وہ ہوتے تھے لوگ ورثہ میں, بڑے اچھے تھے, وہ ووکلسٹ تھے بیسکلی. تو وہ میں ایک دن دکان میں بیٹھ کے گیم کھیل رہا, وہ ڈونکی کانگ ٹائپ کی نا. تو اب وہ ہمیشہ مجھے منع کرتے, انہوں نے کہا نہیں یہ عامر کو کھیلنے دیا کرو, اس سے اس کا ذہن کھلتا ہے, بچے اس سے گرو کرتے ہیں. تو اب میں دیکھتا ہوں ہر بچے نے موبائل پکڑا ہو مگر وہ گرو نہیں کر رہے, اس لیے کہ پریکٹیکلٹی نہیں ہے ساتھ نا. وہ جب پریکٹیکلٹی نہیں ہوگی نا, اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پسند کیا جن کے ہاتھ میں ہنر ہے. اور بینگ این آرٹسٹ, میں آرٹسٹ بالکل چھوٹے لیول سے سٹارٹ کروں نا اگر, تو جو آپ کے کمہار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, گملے بناتے ہیں, برتن بناتے ہیں, ان سے بڑا آرٹسٹ میں نے نہیں دیکھا. کیوں؟ وہ اپنے ہاتھ سے چیز بناتے ہیں, اس کی شیپ اپ کرتے ہیں, اس کو پکیور کرتے ہیں, پھر پریزنٹ کرتے ہیں, پھر بیچتے ہیں, پھر ہم تک چیز پہنچتی ہے, ہم اسے یوز کرتے ہیں. تو اس کی ایک فیل ہے. ابھی بھی آپ ہانڈی میں جب کھانا بنائیں گے اس کی فیل ہی کچھ ہو رہا ہے. اب بہت ساری نئی چیزیں آ گئی. اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو ٹائم آ رہا ہے نا, آہستہ آہستہ ہم لوگ واپس ان چیزوں پہ جائیں گے, اور جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اب دیکھیں ہر ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں یہ نیچرل چیز, آرگینک چیزیں کھائیں. آپ کہاں سے ملتی ہیں آپ کو؟ یعنی پانی جو پینے کا ہے وہ خالص نہیں ملتا, تو آرگینک کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ نہیں اس طرح کی چیزیں. تو میں گاڑیوں میں آپ آرگینک فیل کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ گاڑیاں جی بڑی انٹرسٹنگ ہیں جی, گاڑیاں تو بہت انٹرسٹنگ ہیں. گاڑی کوئی بھی میرے پاس جب آتی ہے, یا میں آئی ٹاک ٹو دا کار کہ وہ کیا ہے, میں اس کو کہاں سے چیک کروں. اچھا میں تھوڑا سا گاڑی کو ڈیورسیفائی کرنے کا شوق رکھتا ہوں, مگر وہ ایسا شوق ہونا چاہیے کہ گاڑی, ایگزامپل دیتا ہوں, فورڈ کمپنی ہے جی امیریکن, ٹھیک ہے جی, وہ گاڑیاں بناتے ہیں اور ٹاپ ناچ ہے اس وقت امریکہ میں. مگر وہ ہر 2-4-5 سال کے بعد ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں جس میں لوگوں کو وہ انویٹیشن دیتے ہیں. کمپنی خود ایک کار شو آرگنائز کرتی ہے, اس میں بلاتے ہیں, اور اس میں کوئی ایک گاڑی سلیکٹ کرتے ہیں جس کو وہ ایوارڈ دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. مگر جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں لوگوں, ان کمپنی والوں کو لوگوں کی گاڑیوں میں پسند آتی ہے, جس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں پھر نئی گاڑیوں میں. وہ ان کی ٹیکنالوجی کو پرچیز کرتے ہیں اور نئی گاڑی میں اس کو پٹ اپ کرتے ہیں. تو یہ انوویشن ہے. تو کوئی بھی چیز آپ, اور انوویشن از کریشن. تو جب آپ کوئی چیز خود بناتے ہیں نا, تو آپ کو اس کو فکر بھی آپ کو زیادہ ہوگی اس کی, آپ اس کی کیئر بھی کریں گے. یہ تو مزہ نہیں آتا نا, آپ نے نئی گاڑی لے لی تو بس چلا رہے ہیں. مزہ اس چیز کا کہ آپ کو پرانی گاڑی ہو, بہت پرانی گاڑی ہو, اٹ شوڈ لک لائک برانڈ نیو, پھر مزہ آتا ہے. گاڑیوں سے جڑی آپ کی کوئی پرانی کوئی یاد؟ اب آپ کہیں گے میرے پاس بہت ساری یادیں ہیں. اب آپ نے گاڑیوں سے, تو ہمارے دور میں جو نائٹ رائڈر رکھتی تھی. ہاں اوکے, ٹھیک ہے جی, ہم ایک ہی دور کے بعد, ایک ہی دور کے نا جی, ہم لوگ سہرا کے ہیں. تو وہ جو نائٹ رائڈر تھی نا جی, وہ بڑی اپیلنگ تھی ہمارے لیے. وہ یار وہ گاڑی اڑتی ہے, یو نو, اس کے بولتی ہے. اب وہ سارے فیچرز اب والی گاڑیوں میں ہیں, آٹو ڈرائیو بھی کرتی ہے, سارا کروز بھی لگ جاتا ہے, ہر چیز ہو جاتی ہے. مگر اگین وہی بات کہ جو گاڑیاں کلاسک گاڑیاں نا جی, ان کی ایک اپنی فیل ہوتی ہے. تو میں نے بیٹلز بہت ساری بنائی, تقریباً کو 52 بیٹلز بنا چکا ہوں, اور لوگوں کے لیے بنائی, اپنے لیے بنائی. تو میں تو انجوائے کرتا ہوں یہ گاڑیوں کو بہت زیادہ. اچھا بچپن میں گاڑیاں آپ کے لیے کیا معنی رکھتی تھیں؟ آپ کی آزادی, سکون, یا فرار, یا کچھ اور؟ گاڑی جب کھڑی ہوتی تھی مجھے صرف یہ آئیڈیاز آتے تھے, اس قسم میں ایسا کیا کروں گے ڈفرینٹ لگے, بس. یعنی وہی ماڈل ہے میرے پاس ہوگا تو لوگ کہتے ہیں یار تمہاری گاڑی میں یہ کیا ہے. تو میں نے کچھ, یو نو, آئی یوز ٹو ڈیزائن نمبر پلیٹس, اور وہ بڑی ایکسکلوسیو ہوتی تھیں, اور ہماری بک نوک ہوتی تھی ادھر بیٹھا تھا. تو میں نے بک نوک پہ لوگ آ کے مجھے آرڈر دیتے تھے, یار میری گاڑی کی نمبر پلیٹ اپنی گاڑی کی طرح کی بنا دو. تو آئی اسٹارٹیڈ ود نمبر پلیٹس. تو بس پھر ایسا ایسا کرتے کرتے پھر ابو کا بھی انٹرسٹ تھا, ابو نے مجھے انلارجر لے دیا,
وہ تو اب تو بہت آسانی ہے نا جی. ناظر تھا اس کے فونٹس کو بڑا کرنا, ڈرا کرنا, ہینڈ کٹنگ ساری ہوتی تھی, اس ساری پھر وائنلس خود کاٹنے, پرنٹ کرنے, لگانا. پھر پرنٹنگ کا بھی کام کیا جی میں نے, جسٹ فار دا نالج سیک. ابا نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میٹرک کے زمانے میں نا مجھے کتنے پیسے دیے تھے, 16,000 روپے دیا. تو مجھے ابو جان نے کہا یار یا تو ان کو کچھ بنا لو یا ضائع کر لو. تو میں نے وہ پھر پرنٹنگ پریس تھی جی پارا میں, برکسنس بڑی اچھی تھی, وہاں پہ میں چلا گیا, انٹرنشپ ٹائپ کا میں نے کیا. خود میں نے پوسٹرز بنائے جی, مکی ماؤس, بیٹ مین, اس ٹائپ کے. تو میں نے ملٹیپلائی کیے جی پیسے, 32,000 ہو گئے وہ. آئی واز ویری ہیپی. پھر میں نے جی ان پیسوں کی بیٹل خرید لی بس. پھر میں تھا اور گاڑی تھی. میں نے بات کی نا نائٹر لگتی تھی تو ہمارے پاس شریڈ ہوتی تھی جی, 84 ماڈل کی شریڈ, برانڈ نیو گاڑی ابو نے لی. اور ہم لوگ جناب مارکیٹ میں اوپر فلیٹ پہ رہتے تھے اور نیچے دکان تھی ہماری. تو صبح فجر کے وقت اٹھ کے گاڑی صاف کرنی, ٹھیک ہے, پھر گاڑی نکالی اور میں پنس مار رہا ہوں ہینڈ بریک کھینچ کے, تو وہ گاڑی سلپ ہو کے دیوار کے ساتھ لگی جا کے. تو میں نے وہ گاڑی کو کور چڑھا کے کھڑی کر دی اور کبھی نہیں بتایا کسی کو کہ یہ ہوا. اس دن میں نے ابو کو کہا, میں کہ ابا میں نے یہ, تو ابو نے جو گیسچرز مجھے دیے نا, ابو کہتے ہیں اچھا. تو میں نے کہا ابو مجھے کہتے ہیں تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں کہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے چھپایا تھا آپ سے, یہ میں نے آپ سے چھپایا تھا. تو آج باتیں ہو رہی ہیں تو بہت ساری باتیں کی. بعد میں پتہ چلا وہ نیو ایوری تھنگ, اب وہ نیو ایوری تھنگ. تو میں نے کہا ابو آپ کو پتا تھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں میں اس دن کے انتظار میں تھا کہ تم مجھے بتاؤ گے, خود سے بتاؤ. یہ ابو نے کہا تھا مجھے کہ مجھے انتظار تھا کہ تم مجھے خود بتاؤ گے تم نے کیا کیا ہے. تو میں نے پھر میں کہا جی یہ کیا تھا. سو ابو والی جو لائف تھی نا جو وہ بڑی ڈفرینٹ تھی, وہ بڑی مزیدار تھی. نہیں مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی, 80s کی بات ہے. والد صاحب کے پاس کیڈلک ہوتی تھی, تو ہم اس وقت گرم خون تھا, گاڑی نکالی منگا رہے, اور اس وقت مائیکل جیکسن کا جو یس دیٹ واز 84. تو وہ لگائے اور نکل گئے گاڑی لے کے. رمضان کا مہینہ, عصر کا ٹائم, گاڑی ہٹ ہو گئی. یعنی میں گلی سے نکلا, دوسرے گلی سے آیا, اس نے مجھے ہٹ کیا ڈرائیونگ سائڈ پہ, دونوں دروازے اندر. اوکے, دونوں دروازے اندر, اور سمجھ میں نہیں کیا کریں. فالٹ آپ کی تھی؟ فالٹ میری تھی. رائٹ سائڈ سے نہیں, آپ باہر کی بات کر رہے ہیں. ہاں وہاں پر ادھر نہیں, پھر آپ کی فالٹ نہیں ہے, پھر آپ کی فالٹ نہیں ہے. تو اب پریشانی ہے. بڑے بھائی کو پھر میں نے بلایا, بڑے بھائی آئے, اور میرے پاس بھی لائسنس نہیں, جو جس نے مارا اس کے پاس بھی لائسنس نہیں. اب دونوں نے ڈیسائڈ کیا کہ بھائی بڑے بھائی یا میرے والد صاحب آ جائیں گے, میرے بھائی آ جائیں گے. ہمارے والد صاحب کا اس وقت انجیوگرافی ہوئی تھی, ہاسپٹل سے آئے تھے وہ, ان کو نہیں پتہ کہ یہ ہو گیا ہے. تو آ کے اب بھائی پریشان, وہ بھی کیا والد صاحب کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے, یہ بھی ہو گیا, بتائیں گے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. مطلب میری تو دھنائی ہو گئی تھی اس وقت زبردست کے ساتھ. والد صاحب کو بتایا بڑی مشکل سے کہ ایسا ہو گیا. تو ایسا نہیں, چل کوئی بات نہیں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو میری بچت ہو گئی. خرچہ کافی آیا گاڑی میں, لیکن میری بچت ہو گئی. اچھا, میرا جو سیکنڈ جو میرا کوشچن تھا اس کا آنسر آپ نے خود ہی دے دیا کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کا کتنا ساتھ دیا آپ کے شوق میں. بہت زیادہ. اس میں تو ابو نے, امی نے, دونوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا, بہت زیادہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس ساتھ دیں تو شوق نکل کے آتا ہے, اور جو پیرنٹس ساتھ نہ دیں؟ پیرنٹس ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. پیرنٹس ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں, وہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے, دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی جب میں ان چیزوں میں آیا تو میں نے ابو سے مار بھی کھائی ہوئی ہے. میں ایک دفعہ اسپیکر پینل جو گاڑی کا تھا, نئی گاڑی تھی ابو کی, میں نے کاٹ کے اپنی طرف سے اسپیکر لگا دیے. ابو نے میری کٹ لگا دی, یہ کیا کیا. تو وہ کہتے ہیں یار اوریجنل جب آیا تو وہ پاگل ہیں جنہوں نے وہ بنایا, تم نے اپنی طرف سے. پھر ایک دن جب انہیں مجھے خود پرچیز کر کے دے دیا یونٹ پورا. کہتے ہیں اگر تمہیں شوق ہے تو یہ لگاؤ. تو کلیرین کا S2 آتا تھا جی اس دور میں, وہ ہم لوگوں نے گاڑی میں لگایا. گولڈن ٹائم تھا جی وہ. اب شاید میرے اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس طرح اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھی. اور ابو سے تو بڑا کچھ سیکھا ہے جی. جیسے ابو بھی آرٹسٹ ہے بیسکلی,
تو میرے اندر جو ریئلزم یا ریئلسٹک چیز آئی ہے تو اس کی ایک اسٹوری ہے چھوٹی سی. ساتھ کین گیلری F6 میں ہوتی تھی. اوکے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انویٹیشن آیا, آئی یوز ٹو گو along, تو پینٹنگس دیکھی سارا. ابو ہمیشہ اکیلے جاتے تھے, میں اکیلا جاتا تھا. اچھا. اکٹھے نہیں جاتے تھے, اینڈ میں اکٹھے جاتے تھے. اچھا. تو ہم لوگ گئے تو ابو گھوم کے آگے باہر اپنے دوستوں کے گپ شپ, تو میں جا کے تو واپس آیا تو ابو نے مجھے پوچھتے تھے کون سی پینٹنگ پسند آئی, تو میں کہتا ہوں فلاں 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 نا, تو اچھا اس میں کیا تھا, ابو کو یاد آ جاتی تھیں وہ چیزیں. تو میں کہا ابو اس میں ہائی لائٹ بڑی اچھی ہے, جو ٹری کے ساتھ ایک وائٹ لائن لگا دی انہوں نے, وہ ہائی لائٹ بڑا اچھا, اس میں فور شارٹنگ کا پتہ چلا, اس کی ڈیپتھ آف فیلڈ بڑھ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر تم ایک چیز مس کر گئے ہو. تو میں کہتے ایسی کون سی چیز میں مس کر گیا, تو کہتے ہیں سیڑھیاں اترتے ہوئے جو پینٹنگ ہے وہ تم نے نہیں دیکھی. تو میں کہا دیٹ از اے فوٹوگراف, اس کو کون دیکھے. تو وہ کہتے ہیں گو بیک. تو مجھے اندر جا کے 1 گھنٹہ لگ گیا, میں اس کے سامنے کھڑے ہی رہ گیا. اس کو سمجھنے میں دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ فار می. وہ بشیر مرزا صاحب کی جی پینٹنگ تھی, اور بشیر مرزا صاحب از نون فار ریئلسٹک ڈرائنگس, پینٹنگس. تو اس میں ایک دلہن ہے جی, اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے انتظار, اور وہ اتنی ریئلسٹک تھی کہ میں مس کر گیا اسے. مگر جب جا کے میں نے اس کو دیکھا تو آئی اسٹوڈ دیئر فار 1 hour. اب وہ اوپر آ گئے, کیوں, میں کہ ابو یہ پینٹنگ اس لیول کا کچھ کر سکتا ہے کوئی. تو نے کہا بشیر مرزا نے کیا. پھر میں نے بشیر مرزا کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا, آذر زوبی کے بارے میں نے پڑھا, اس لیے کہ آذر زوبی کی جو چختائی آئیز وہ بناتے تھے, تو ہم لوگ اسٹوڈیو میں وہ سارا کچھ چل رہا تھا, تو میرے ریفرنس مل جاتا تھا. ابو کی بکس میرے بہت کام آئی. اچھا, بشیر مرزا کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انتظار سے آپ اپنی جو ریسٹوریشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنا ایک انتظار ہوتا ہے کہ کام جلدی سے نکل کے ریڈی ہو جائے؟ نہیں, انتظار ہمیشہ انتظار ہی ہوتا ہے. انتظار کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. میرا انتظار اس لیول تک جاتا ہے کہ میں گاڑی کے اوپر جب کام کر رہا ہوں تو میرا لیول وہ ہونا چاہیے کہ اس کی پرفیکشن, اس کی لائنس, اگلا بندہ سمجھے کہ یہ اوریجنل ہے, ہاتھ سے نہیں بنی. تو ہم تو ساری کچھ ہاتھ سے کریٹ کرتے ہیں. مگر یہ کہ بشیر مرزا صاحب کا خمیر تھوڑا سا آیا میرے میں ابو کے تھرو. کیا آپ کو کوئی ایسی خوشبو, کوئی آواز, کوئی لمحہ یاد ہے جو آپ کے ساتھ رہ گیا فار ایور کے لیے ابھی تک؟ خوشبو ابو کی, اور بچپن میں ابو کے ساتھ حج کیے ہوئے, عمرے کیے ہوئے. ماشاء اللہ. تو وہ جو اذان, جنید جمشید نے ایک دفعہ کینیڈا میں اذان دی, آپ نے وہ سنی ہوگی. بالکل. آپ کو جو فیلنگ آتی ہے وہی فیلنگ میرے اندر ہے. تو اس کے علاوہ تو میوزک تو بہت کچھ ہے, اور میوزک کا شوق ابو کی طرف سے آیا. کلاسک میوزک مجھے بہت پسند ہے, مجھے انسٹرومنٹل میوزک بہت پسند ہے, اور خود بجانا نہیں آتا, گنگنانا بھی نہیں آتا, کوشش کرتا ہوں. مگر یہ کہ میوزک, مگر دھیما میوزک, فلیشی نہیں پسند. مگر یہ کہ فوک کا مجھے بہت شوق ہے. جیسے ابھی بھی میں اگر غلام علی کو سنوں, فوک میں تو نہیں آتا اوبیسلی, مگر آپ کے طفیل نیازی, میں ابھی بھی ان کو, یعنی ابو کی یاد میں بہت ساری چیزیں. مینڈا عشق بھی تو, کیا بات ہے, مینڈا یار, یہ تو جی ان کا تھا نا جی, یہ پٹھان خان جی. لیکن طفیل نیازی نے بھی گایا ہے یہ. طفیل نیازی والا میں نے نہیں سنا. اچھا. ہاں جی, میں نے نہیں سنا. اور طفیل نیازی ایون جی جب ہمیں اسلام آباد آئے تھے ان 78, تو اسی دور میں عارف لوہار کے والد صاحب عالم لوہار, وہ اپارا میں رہتے تھے, اور ان کا ایکسیڈنٹ بھی ادھر ہی ہوا تھا, تو ان سے بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی. تو وہ فوک ہیریٹیج کی وجہ سے, تو وہ ٹائم. اور پھر جب میں اسٹوڈیو گھندارا گیا, نگین ہاتھ ہماری پرنسپل تھیں, اور جمال شاہ صاحب تھے, عباس شاہ صاحب تھے. ان کا جو موڈ تھا نا وہی والا موڈ تھا جو پہلے ہم نے دیکھا ہوا تھا, تو اس لیے وہ ابزارب ہوگی چیزیں. تو گریجویشن کی اسٹڈیز میں آپ کے کیا سبجیکٹس تھے؟ نالائق تھا جی میں, سخت والا. میٹرک بھی شاید میں نے چیٹنگ کر کے پاس کی تھی, سیریسلی. اور ابو بس یہ کہتے تھے تم کسی طریقے سے نا یار یہ بس کر لو تاکہ کوئی کسی پروفیشنل میں. تو این سی کے لیے اپلائی کیا تو پتہ چلا جی میرے تو نمبرز کم ہیں. تو مگر جو ادھر میں نے جو ٹیسٹ دیا تھا اس میں فرسٹ آ گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم عامر کو 3 مہینے کے لیے چیک کریں گے, اس کو رکھیں گے, اگر تو یہ کر گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم جو واپس آئے تو میں سمجھتا ہوں قسمت. تو میں دکان پہ بیٹھ کے پینٹنگ کر رہا تھا, تو فاروق صاحب
وہ آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہ جی وہ گملہ پڑا ہوا اس کو بنا رہا. تو انہوں نے میرے سے بورڈ لے لیا, دیکھا, تو کہتے ہیں تم یہاں پہ کیا بیٹھے ہوئے ہو؟ تو میں نے کہا یار ابو کی دکان ہے. ابو کون ہے؟ میں کہ جی ابو یہ ہے. تو وہ ابو کو جانتے تھے, تو انہوں نے ابو سے بات کی, تو پھر مجھے اسٹوڈیو گندھارا لے گئے. تو بس وہاں پہ جا کے بس پھر پروفیشنل لائف ایک قسم کی اسٹارٹ ہو گئی. مگر جو پروفیشنل لائف تھی وہ گاڑیوں کی طرف نکل گئی ہماری. شوق تھا, تو ایک ہابی تھی کہ جی ورک شاپ بنانی ہے کسی بھی طریقے سے. تو آپ ریسٹوریشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جیسے ایک پینٹر ایک کینوس کو دیکھتا ہے. ایگزیکٹلی, جسم بشیر مرزا اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے جی, اسی طرح دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے ساتھ تو نام ملا ہی نہیں سکتے, وہ تو اتنا بڑا نام ہے. مگر یہ کہ سب سے پہلے تو والد صاحب, ابو واز ویری سفسٹیکیٹڈ جی, نفیس آدمی تھے. میں نے ابو کو جی ہمیشہ سفید کپڑوں میں دیکھا, اور اس کے علاوہ کوئی کلر نہیں پہنا انہوں نے. تو ابو بک نوٹ بنائی انہوں نے. ابو کو کتابوں کا شوق تھا. اچھا, وہی والا شوق میری چھوٹی بہن میں ہے. شی از ان آکسفورڈ. وہ بھی بیچاری ہر وقت پڑھ رہی ہوتی ہے, کتابوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا اس سے فیملی میں سے آ گیا. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کل کے ڈیزائنز بن رہے ہیں ان میں سے ایموشنز اور فیل ختم ہو گئی ہے؟ فلیٹ ہو گیا سارا کچھ, فلیٹ ہو گیا جی. اس میں ڈیپتھ آف فیل نہیں ہے کسی چیز میں بھی. اگر آپ ایون نئی گاڑیوں کی ڈیزائنز دیکھیں نا, تو مجھے نہیں ابزارب ہوتے. فیوچرسٹک نہیں ہے. دس از اونلی فار دا ٹائم بینگ. ان کی لائف زیادہ سے زیادہ سال, 2 سال, 3 سال ہوگی. مگر ابھی میرے پاس ایک مرسیڈیز ہے جی, پرانی ہے, 1980 کی ماڈل ہے. ابھی بھی یہ گاڑی ہیڈ ٹرنر ہے جی. میں جہاں پہ جاتا ہوں لوگ مجھے تھمز اپ کرتے ہیں. نئی گاڑی میرے پاس تھی, کبھی کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا تھا مجھے. ٹھیک ہے, اس گاڑی پہ لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اسی میں مجھے مزہ آتا ہے. یعنی آئی انجوائے دس کہ جی کوئی بندہ میں نے رکھی ہے, میں نے اپنے لیے رکھی ہے, مگر لوگ بھی اسے انجوائے کرتے ہیں. پھر یعنی یہ آپ کے اندر ہوتا ہے, یہ گاڑیوں کے اوپر نہیں ہوتا, یہ آپ کے اندر ہے کہ آپ کہاں تک جا رہے ہیں. اور یہ وہ اب لوگ شو آف ہیں جی, فارچونر ہونی چاہیے میرے پاس, لینڈ کروزر, سیوک ہونی چاہیے. ان بچوں کو میرے خیال میں شوق نہیں ہے کہ یہ سیوک نئی والی رکھیں. میرے خیال میں دے آر ہیپی ود دیئر کار. تو ایسے ہی ہونا چاہیے. جو چیز آپ کے پاس ہے, میرا کانسیپٹ یہ ہے جی کہ آپ کے پاس اگر کوئی پرانی چیز بھی ہے نا, وہ ایسی لگے جیسے نہیں ہے. کیئر کی ہو آپ نے کسی بھی چیز کی, آپ جب کیئر کریں گے نا تو اس کی لائف بڑھتی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. تو وہ گاڑیوں کا بھی ہے, آپ گاڑی کی کیئر کریں گے تو اس کے ویسے اگر چھوڑ دیں گے گاڑی خراب ہو جاتی ہے. آپ نہیں چلائیں گے گاڑی خراب ہو جائے گی. آپ چلائیں رننگ میں, ہاں رننگ میں. تو اسی طرح ہے سارا. جی جی جی. اصل میں میرا شوق بھی آٹومیٹو سے ہی ہے. ہاں وہ تو مجھے آئیڈیا ہو گیا, لیکن میں نے لائن دوسری لے لی. میں ٹریول لائن میں آ گیا, لیکن شوق میرا وہی ہے گاڑیوں کا. مطلب یہ سمجھے کہ میں نے جو پہلی ڈرائیونگ سیکھی تھی نا, وہ تھی پلائموتھ فیوری 373. واہ, فیوریٹ گاڑی, فیوریٹ گاڑی. ہاں. تو ایک دن کیا ہوا کہ اللہ پاک میرے بھائی کو جنت نصیب کرے, مجھ سے جو بڑے, وہ گاڑی لے کے نکلے, روکی کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آؤ. اس وقت میری ایج میں سمجھتا ہوں میں اس وقت گریڈ 6 میں تھا. گریڈ 6 میں میرا پیر بھی نہیں پہنچتے تھے نیچے. کہہ رہے ڈرائیونگ پہ آؤ. میں کہا میں کیسے چلاؤں گا, ڈرائیونگ سیٹ پہ آؤ. بٹھایا انہوں نے, کہہ رہے چلو ڈی پہ ڈالو, آٹومیٹک گاڑی, ڈی پہ ڈالو. میں ڈی پہ ڈالوں نکل جائے گی, نہیں ڈالو, بریک پہ پیر رکھو, ڈی پہ ڈالو. پھر ڈی پہ ڈال کے آہستہ آہستہ, مجھے تو نظر بھی نہیں آتا تھا, بونٹ اتنا لمبا تھا اس کا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. اس سے میں نے سیکھی آہستہ 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 چلانا. میرے والد صاحب کے پاس جو سب سے پہلی گاڑی تھی سعودی عرب میں, وہ تھی گرینڈ پری, 1968 کا ماڈل. اوکے, گرینڈ پری. اور اب آپ سوچیں کہ اس میں ہم ماشاء اللہ سے 5 بھائی 6 بہنیں اور والد اور والدہ. میسو گاڑی تھی نا وہ, میسو گاڑی. سکون سے بیٹھتے تھے ہم اس میں, سکون سے مکہ جاتے تھے, مکہ سے واپس, وہ سکون تھا اس میں. مجھے مکہ کے ٹرپس یاد ہے جی اپنے. ہماری دادی ہوتی تھی ساتھ, ابا کے پاس پیجو تھی شاید اس دور میں, 405, پیجو 405. وہ تو فیمس گاڑی ہے وہاں کی, گولڈن کلر کی گاڑی تھی. اور بڑی پتھر توڑ گاڑی ہے وہ گاڑی. ابھی بھی جی نظر آئے تو میں تو یعنی اس کو دیکھتا ہوں. جی جی جی. تو بس پھر اس کے بعد والد صاحب نے ایک پونٹیاک خریدی. پھر اس کے بعد ایک شیورلیٹ بلیئر تھی, اسٹیٹ ویگن. اچھا, ویگن وہ تھی 71 کا ماڈل. رائٹ. پھر اس کے بعد ایسا ایسا جو لاسٹ گاڑی اس پاکستان واپس آنے سے پہلے ان کے پاس کیڈلک تھی. اچھا, 1977 کا ماڈل تھا.
اس کو فیس لفٹ کر کے بھائی نے 79 کا بنا دیا. بھائی یہ وہی ٹائم تھا جب ہم لوگ بھی ہوتے تھے. وی کیم بیک ان 78 79 میں نا, تو یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں صحیح سعودیہ میں. تو بڑے مزے تھے مطلب وہاں پہ. یوں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس چھوٹی گاڑیاں بھی تھیں. سبورو تھی بھائی کے پاس ڈائی 800 تھی, ڈائی 800 چارمنٹ 82 میں آئی تھی. 82 کا ماڈل تھا وہ. اس کو بھی ہم اتنا بھگاتے تھے. مطلب وہاں کے لیے وہ چھوٹی گاڑیاں تھی بیسک شامنٹ وغیرہ. اس کو کیا کیا تھا ہمارے بھائی نے, انہیں کے پاس تھی جو اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے, اس کا ہیڈ ہے نا, ہیڈ نکال کے اس کو کروم کر دیا تھا. اوکے, مطلب اس کو پالش کر کے, گھر میں سب چیزیں تھیں, پالش کر کے کروم کر دیا. آلٹرنیٹر جو ہوتا ہے اس کو بھی کروم کر دیا. جب ہم آئل چینج کرانے جاتے تھے نا, کہتے ہیں آئل چینج بعد میں کریں گے, پہلے بتائیے یہ دیا کہاں سے, یہ کہاں سے لیا. نہیں آپ کو شوق تھا نا, آپ نے اسی کو. یہ انویشن ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہے, پھر آپ اپنے پرسپیکٹیو سے سوچیں اس سے آپ اس کو کتنا ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں, کتنا وہ کر سکتے ہیں, اس کو اکارڈنگ کرنا چاہیے. جی اب دیکھیں ہر کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, کہاں سے لیا. ہاں تو یہ چیز ہوتی ہے. اور جب میں نے جاب شروع کی 1990 میں نے جاب شروع کی تھی, تو 91 میں سیلس میں تھا. تو کمپنی نے گاڑی دی, نسان سنی ہوتی تھی 91 92 کا ماڈل. وہ بڑا زبردست ماڈل, بلو برڈ یا میکسیما. سنی میکسیما تو اچھا نسان سنی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بلو برڈ بھی بڑی تھی, ٹھیک ہے. بلو برڈ تو 180 بھی تھی, اس سے چھوٹی ہے سنی, نسان سنی. اچھا نسان سنی جب میں نے دیکھا, اس کے گریس کیپ ہوتے تھے, یاد ہوگا, جی جی, بلیک کلر کے, اس میں انگریو ہوا تھا. تو اس کو میں نے ریڈ کر دیا تھا, کیونکہ گاڑی کی سیٹیں ریڈ تھیں اندر سے, اس کو ریڈ کر دیے. اب جب بھی کوئی مطلب آفس کے بندے دیکھیں نا, کہتے ہیں تمہاری گاڑی ڈفرینٹ لگتی ہے. یس یہ چیز, کیونکہ اس میں ایک اور تھا کہ رم کے رنگ ہوتے ہیں نکل والے, رم ٹرم جسے کہتے ہیں, وہ لگائے. کسی میں نہیں تھے, میری گاڑی میں تھے. اور پھر اندر سے میں نے ڈیش بورڈ میں کیا چینجز کی تھی, ایکولائزر لگا دیا تھا. اس میں ٹرے آتا تھا, یہ کپ ٹرے جو ہوتا ہے, اسی سائز کا مجھے وہ مل گیا تھا ایکولائزر. اوکے, آپ نے وہ نکال کے اس کا لگا دیا پورا, ٹھیک ہے. تو ہر کوئی یہ کہتا تھا آپ کی گاڑی باہر سے بھی الگ ہے, اندر سے بھی الگ ہے. میری گاڑی میں یہ کہ آپ لوگوں کی گاڑی میں ایکولائزر نہیں ہے, کہ تمہارے کو کیسے ملا, میں نے میرا لگایا. ہاں تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے اکارڈنگلی چیز کو اپنے وہ ڈیزائن کر لیں. ہاں تو پھر وہی ہوا کہ جب وہ گاڑی گئی, میں لگا ہوئی تھا, چھوڑ ہی دیا اس میں. اچھا ابو کا ایک اسٹائل تھا جی, وہ نئی گاڑی لیتے تھے, 2-3 سال چلائی, بیچ دی, پھر نئی گاڑی لے لی. تو جب میں بڑا ہو گیا تو ہمارے پاس نسان سنی تھی جی, 1000 cc 85 ماڈل کی, 14 ایئرز یوز کی جی ہم نے, ماشاء اللہ. اور وہ میرے بل بوتے پہ گاڑی چلتی رہی. اس کے ساتھ میں نے بڑے پنگے کیے اس کو چینج کرتے ہیں. مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ بیچی بڑی اچھی پرائز پہ بکی, پھر دوبارہ کوئی اور گاڑی لے لی. تو وہ پھر ابو نے کہا کہ تم نے نا اس گاڑی کو بالکل ہی چینج کر دیا, ڈفرینٹ ہو گئی ہے, باقی گاڑیوں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ لگتی ہے. الوائز کا کانسیپٹ تھا, اس وقت ذرا جوان بھی تھے, تو ذرا تھوڑا سا کہ الوائز چینج کرنے ہیں, ہر چیز چینج کرنی ہے. مگر اب میرا تھوڑا سا کانسیپٹ چینج ہو گیا کہ اس لیے کہ اب بزنس میں تو یہاں پہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ لوگ جو اوریجنل چیز ہے نا اس کی ویلیو ہے. بالکل ایسے. اب جیسے یہ گاڑی ہے, اس میں نے الوائز پرچیز کی ہیں, مگر وہ اس گاڑی کے اسٹیٹکلی لیے گئے. یہاں پہ لوگ سوچے سمجھے بغیر چیز لے لیتے ہیں, لگا دیتے ہیں, اور وہ سم ٹائم اور لگنی شروع ہو جاتی ہے. مگر گاڑی کے اسٹیٹکس کے اکارڈنگلی, یعنی اب جیسے مرسیڈیز وہ راؤنڈ کارنرز ہیں, تو رمز بھی میں نے اسی لیے جس کے کارنرز راؤنڈ ہیں, یعنی اس کے ساتھ میچ کر دیں. صحیح. میں نے آڈی 80 بھی رکھی. اچھا. جب میں نے آڈی 80 لی نا, تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کون سی گاڑی دے دی, ٹویوٹا کی لے لیتے, کرولا یا کریسیڈا. میں کہا میں تمہیں بتاؤں اس گاڑی کا مزہ. جب میں گاڑی کو لے کے ٹیکنالوجی فرق ہے نا جی, وہ تو ٹیکنالوجی فرق ہے. یعنی اس میں یہ تھا کہ 180 کب ٹچ کی پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایک دفعہ پکڑ گیا تھا میں, فیملی ہم لوگ باجی کے گھر گئے ہوئے عید پہ. میرے بڑے بھائی, دونوں بڑے بھائی, میں باپ مطلب وہاں سے نکلے. آپ سعودیہ کی بات کر رہے ہیں؟ سعودیہ کی بات کر رہا ہوں میں. نکلے اور نکالی گاڑی, تو وہاں 100 اسپیڈ تھی, میں تقریباً 130 پہ ہو گیا. روک لیا مرور والے نے, ٹریفک پولیس والے نے روکا سائڈ پہ. بڑے بھائی پریشان, کہہ رہے ہیں کیا. میں کہا آپ لوگ چلے جائیں, آپ لوگ رہیں گے تو میرے لیے پریشانی ہوگی. وہ لوگ چلے گئے. اس نے کہا
اس کو ایک اور کال آ گئی, کوئی مسئلہ چل رہا تھا آگے, تو اس نے میرا وہ لے لیا تھا لائسنس اور رجسٹریشن بک گاڑی کی, کہنا میرے پیچھے آؤ. اب وہ بھگا رہا ہے, وہ بھی تقریباً 140-150 بھگا رہا ہے, میں بھی اس کے پیچھے چپکا ہوں بالکل. وہاں پہنچے, اس کی ادھر اس سے چک بھی ہونے لگی, اس نے مجھے پکڑا ہے, لو یار تم تو جاؤ. اوکے, مجھے چھوڑ دیا بغیر کسی پینلٹی کے, کہ تم تو جاؤ. اور وہ پھنس گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد بھائی کی کال آئی موبائل پہ, کہاں خیریت ہے؟ میں کہا بالکل خیریت, آپ بے فکر ہو, میں گھر ہی آ رہا ہوں. کیا کچھ کہا؟ میں کہا نہیں کچھ نہیں کہا. اس نے واپس کیا پینلٹی؟ میں کچھ نہیں دی اس نے. کہنے الحمدللہ بس. تو ایسے مجھے تو کئی جگہ پہ ایسا ہوا کہ جب میں عربی بولتا ہوں نا, ایک دفعہ ایسی طرح مجھے پولیس والے نے روک کے اس نے اقامہ لیا میرا, مطلب سوری مجھے کہہ رہا کہ اپنی اثبات یعنی اپنی وہ دو آئیڈینٹی دو, دیا اسے. تو کہتا ہے پاکستانی ایسے پوچھتا ہے. میں کہا ہاں پاکستانی. کہتے ہیں نہیں صحیح پاکستانی. میں کہا ہاں بھائی پاکستانی ہوں میں. تو کہتے ہیں اتنی اچھی عربی بولتے ہو. میں کہا ہاں تو پیدا یہاں پہ ہوں. اس وقت ایسے ہی بول دیا میں نے. کیا اچھا ٹھیک ہے. اس وقت بھی اس نے کوئی پینلٹی نہیں, پکڑائے کرے جاؤ معاف کیا. ہاں نہیں مگر وہ ٹائم بڑا اچھا تھا جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت سعودیہ میں پاکستانیوں کو بڑی رسپیکٹ تھی. جی وہ یعنی اب پتہ نہیں کیا حالات ہیں. نہیں رسپیکٹ تو ابھی بھی ہے, لیکن وہاں پہ حالات خراب کر دیا نا جی. لیکن ہر کسی کی نہیں ہے, ہر پاکستانی کی نہیں ہے, ہر پاکستانی. یعنی کئی جگہ پہ ایسے ہی ہوا ہے لینگویج پہ. مجھے صرف لینگویج, میں مصطفیٰ کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے گیا تھا, بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی. وہ ایک پولیس والے, وہاں پولیس والے بھی ہوتے ہیں نا جیسے رش کو کنٹرول جو کر رہے ہوتے ہیں لائنوں کو. وہ آیا, دیکھا میں کھڑا ہوں, اس نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ میں کہا برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا. تو یوں دیکھتا ہے مجھے, پکڑتا ہے ہاتھ سے, سب سے آگے لے جا کے کھڑا کرتا ہے, کہتا ہے اس کا پہلے بنا دو. نہ میں نے اس سے ریکویسٹ کی, نہ میں اس کو جانتا, نہ کچھ. بھائی اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے. اللہ پاک یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آسانی بناتا ہے. وہی والی بات آ گئی نا کہ عزت دینے والا بھی خدا ہے. کوئی شک نہیں اس میں بالکل. آرٹ اسکول نے آپ کو کیا سکھایا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ورک اسٹیشن آپ کو کبھی سکھا ہی نہیں سکتا؟ میرا ورک اسٹیشن نہیں سکھا سکتا. ہاں نہیں, آرٹ اسکول میں کوئی ایسی چیز جو کچھ آرٹ اسکول نے سکھایا وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. دیکھیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا جی, وہ تو بیس ہے بیسکلی. تو آرٹ اسکول میں تو سب سے پہلے جی کیا چیز ہے, کریٹیک کو سننا ہے, اپنی غلطیوں کو. کریٹیک از بیسکلی کہ آپ کی کوئی بھی غلطی ہے اس کے بارے میں, جیسے میں نے کوئی پینٹ نہیں کیا نا, تو آ کے میں اپنی طرف سے نہیں جی بہت اچھا کیا, تو میں اس کو آبزرو کرتا ہوں. اگر اس میں کوئی ایرر ہو تو اس کو کوشش کرو. تو یہ چیزیں تو جی یہاں پہ ورک اسٹیشن میں کام کرنے کا جو اسٹائل ہے وہ بس میں لڑکوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار جو بھی کام کریں بے شک ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جائے, میں پرفیکشن کے ساتھ کر رہا ہے. اس لیے کہ لوگ یہاں پہ آپ کے پاس بڑی امید لے کر آتے ہیں کہ ہمیں اچھی کوالٹی کا کام مل رہا ہے, انڈر ون شرٹ پوری چیزیں ہو رہی ہیں, اور جو بھی کام کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے, اس میں کوئی جگاڑ نہیں کرنا. تو یہاں پہ جی ان چیزوں میں بہت ساری چیٹنگس ہیں جی ہمارے ملک میں, معذرت کے ساتھ. میں ہمیشہ وہ ایگزامپل دیتا ہوں, یہاں پہ پانی نہیں ملتا خالص پینے کے لیے, تو ہم لوگ کہتے ہیں جی پینٹ, تو پینٹ کہاں سے خالص ملتا ہے؟ مگر یہ کہ ابھی بھی لوگ اچھے بیٹھے ہوئے جی, ہم ان سے سورس کرتے ہیں چیزیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور وہ ان لوگوں کی وجہ سے میرا شوق اور بڑھتا ہے. یعنی میرے کچھ ایسے دوست ہیں, دلشاد ہے جی اسلام آباد میں G7 میں بیٹھا ہوا بندہ. مجھے اس کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے کہ میں جب اسے کہتا ہوں مجھے یہ پینٹ چاہیے, تو وہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے, اب بھائی ہو جائے گا. اور میں اس وقت اوکے ہو جاتا ہوں, کام ہو جاتا ہوں کہ یار جب اس نے کہہ دیا نا تو اب یہ واقعی اچھا کر کے دے گا. تو آپ کو ایک چیز جو میں ابو نے کہی تھی اگین, ابو نے کہا تھا کہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے اور ٹرسٹ بنانا پڑتا ہے. اب جو دور آگے نا یہاں پہ آ کے میرے بھی کچھ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. میں نے ٹرسٹ کر کے بہت دھوکے کھائے, اپنا نقصان بھی کیا, لوگ ناراض ہو رہے ہیں, مگر پھر بھی میں کہتا ہوں چلو کوئی بات نہیں. مگر یہ کہ ٹرسٹ کا لیول جو ہے نا وہ لوگوں کا ڈفرینٹ ہو گیا ہوا, پہلے والا نہیں رہا. تو کلائنٹ کی کتنی بات سنتے ہیں یا اپنی سجیشن بھی دیتے ہیں؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے.
جب بھی کوئی پروڈکٹ میرے پاس آتا ہے, کوئی گاڑی میرے پاس آتی ہے, تو اس کو میں اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں. مگر پھر میں نے کچھ ٹائم کے بعد ریئلائز کیا کہ نہیں, جو بندہ جو چیز لے کر آیا ہے اس کو پہلے میں سنوں, وہ جو چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں, رائٹ, اور میں اس کا اینڈ رزلٹ نکال لیتا ہوں. اس کے بعد جب سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر میں کہتے ہیں یار اب میں سجیشنز دیتا ہوں, اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر الحمدللہ جی بینگ پرانے اسلام آبادی سرکل ایسا ہے کہ کچھ لوگ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک 190 آئی ہوئی ہے جی, نعیم بھائی ہیں, بڑے پیارے سے دوست ہیں اپنے, میرے سے بڑے ہیں, وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو میں نے انہیں جب گاڑی میں لے کر آیا تو میں نے ایک ہی سوال کیا کہ نہیں بھائی آپ مجھے گاڑی دے رہے ہیں تو ڈو یو ٹرسٹ می؟ تو ہی سیڈ آئی ٹرسٹ یو اینی تھنگ, دس از دا کی, لے جاؤ. اور میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. میں ڈیلی بیسس پہ جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں میں ان کو ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہم گروپ بنا لیتے ہیں, یعنی میں کسٹمر کے ساتھ اپنا ایک گروپ بنا لیتا ہوں گاڑی کا, اس میں واٹس ایپ کے اوپر. تو ڈیلی بیسس پہ جو بھی ہم لوگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ان کو ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. تو وہ اس پہ وہ بھی تھوڑے سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, عامر کیا کر رہا ہے. پھر وہ بھی کچھ سجیشنز دے دیتے ہیں, کچھ تھوڑی بہت کر دیتے ہیں, یار یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اچھا ہو جاتا ہے. جس طرح ٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ. جب آپ ٹرسٹ کریں گے نا تو آپ کا ہمیشہ کام اچھا ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جی جو آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ان کا کام اچھا نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ شاید آپ کو اتنا کمپیٹیبل سمجھتے نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو زیادہ, ٹھیک ہے جس کی چیز ہوتی ہے اس کو اس کی زیادہ کیئر ہوتی ہے. مگر میرا موٹو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گاڑی اس ورک اسٹیشن کے اندر انٹر ہوگی تو وہ پھر میری پراپرٹی ہے. میں اس کو اسی طرح لیتا ہوں کہ اب یہ میری پراپرٹی ہے, میں اس کو اپنے پرسپیکٹیو کے ساتھ اچھا کر کے دوں تاکہ وہ خوش ہوں. اور جب وہ خوش ہوں گے تو ڈیفینیٹلی میرے پاس وہ کسی نہ کسی کو بتائیں گے جی عامر سے یہ کام کروایا ہے, تو ریفرنس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از گڈ ول. اپریسیشن دیکھیں, میں نے ایک ایف ایکس بنائی, نارمل سی گاڑی ہے, ٹیکسی چل رہی ہے, ٹھیک. مگر میں نے جو ایف ایکس بنائی میں نے اس میں سن روف لگایا, میں نے اس میں ڈیجیٹل میٹر لگایا, میں نے اسے آگے سے تھوڑا سا چینج کر دیا. تو وہ گاڑی میری, میں نے پھر روڈ کے اوپر نوٹ کرنے کا وہ ریپلیکیٹ ہو رہی ہے. ہمیں مجھے تھوڑی چھوٹی ہوتے ہیں, یار یہ تو میں نے بنایا تو اس نے لگا دیا, اور یہ یار یہ کیسے بنایا ہے. مگر میرے ایک مقیم بھائی ہیں جی جن کی وجہ سے یہ ورک شاپ بنی, انہوں نے مجھے اس کا جواب بڑا اچھا دیا. کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کی کاپی ہو رہی ہے نا, دیٹ از دا بیسٹ اپریسیشن. کہتے ہیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. تو سمجھ آ گئی. تو اسی طرح ہی ہے. تو ریسٹوریشن اور جگاڑ میں کتنا فرق ہے؟ جگاڑ ہماری پوری جو معذرت کے ساتھ پاکستان میں سوائے جگاڑ کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے, صرف جگاڑ. جگاڑ ہے, جگاڑ نہیں ہونا چاہیے, جگاڑ کام نہیں کرنا, نہیں ٹائمنگ بھی ایسے ہی ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ورک اسٹیشن جو بنایا ہے, یہ کنٹینر کانسیپٹ کہاں سے آیا آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اتنی کامن چیز ہے. این سی اے کے پتہ نہیں جی, مجھے ان کا نام اب بھول گیا. نیر علی دادا صاحب, نیر علی دادا صاحب ابو سے سینئر بیچ میں تھے, میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو انہوں نے لاہور میں کوئی گھر بنایا تھا گلبرگ میں, جو کہ کنٹینرز کے ساتھ بنایا تھا. اوکے. تو میں نے کہا کنٹینر سے گھر کیسے بن سکتا ہے. تو جب ہم لاہور ابو کے ساتھ ہی گئے تھے کہ بہت چھوٹے ہی تھے اس وقت, تو گئے تو وہ گھر خاص طور پہ دیکھنے گیا, اور مجھے وہ اتنا اپیل کیا کہ وہ لیگو والا کانسیپٹ آ رہا ہے, یار ادھر اٹھا کے رکھیں, ادھر اٹھا کے رکھیں, کنیکٹ کر دیں. وہ پھر اسی طرح ہو گیا نا کہ لیگو بنا رہے ہیں آپ, یا میکینو سے کوئی چیز بنا رہے ہیں, تو آپ خود ڈیولپ کرتے کرتے آپ نے ایک ڈیزائن بنا لیا. تو وہ یہاں پہ بھی اس طرح کی کوشش کی ہے تھوڑی سی. لکس گڈ. بڑا بیسک سا بنایا جی, ویسے تو مارکیٹ میں بڑا فلیشی سے بنے ہوئے ہیں. تو میں نے تو یہ بھی جو خود سے ڈیزائن کیا تھا کہ یہ میک محمد عامر کالسن ہے بیسکلی, ٹھیک ہو گیا. تو لوگوں خود ڈیزائن کیا, سارا کچھ کیا. تو بھائی یہ جو چیز ہے. اور ہاں, سعودیہ میں ہم لوگ رہتے تھے دمام میں, تو خبر میں ہمارا اسکول تھا, تو وہ ہائی وے تھی بیچ میں, تو وہاں پہ کنٹینرز پڑے ہوتے تھے, یاد ہے آپ کو, کنٹینرز پڑے ہوتے تھے وہاں پہ. ابا کے کوئی دوست تھے, توقیر نام تھا ان کا, ہم ان کے گھر جا کے رہتے ہوتے تھے. تو وہ مجھے سب یاد ہے, وہ کنٹینر ہاؤس میں رہتے تھے. تو اس کی وجہ سے اچھا, ہمارے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کنٹینر میں گھر کیسے, یہ میں نے بھی وہیں دیکھے کہ پورا پراپر نظام چل رہا ہے ان کا, پورا پراپر. اللہ نے اگر مجھے پیسے دیے جی, میں اگر لینڈ مل گئی مجھے تو انشاءاللہ تو میں اس پر کنٹینر ہاؤس ہی بناؤں گا. میں نے کانکریٹ نہیں لگانی, اسی کا بنائیں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا, یہ ورک لوڈ آپ کیسے لیتے ہیں؟
جب آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ فیملی کتنی سپورٹیو ہوتی ہے اس ورک لوڈ میں؟ یہ کٹ کرنا پڑے گا بس جی ویری انفارچونیٹ جی، میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتا. میں اس چیز پہ کبھی دکھی بھی رہتا ہوں، مجھے دینا چاہیے. تو یہ آڈینس کو ضرور دیکھنا چاہیے یہ چیز کہ جب آپ کسی چیز کے لیے کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ بندہ اگر کام کر رہا ہے، اپنا پورا آؤٹ پٹ دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے وہ کتنی سیکریفائزز کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دینے اور کام کروانا، ایسا نہیں ہوتا. آنیسٹی سے جب کام ہوتا ہے تو اس کے اوپر ٹائم تو لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. میں تو جی وہ اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں ہمیں یار تم نے 3 دن گئے تھے، آج 5 دن ہو گئے. تو میں نے نا ابھی پچھلے دنوں ایک سلوگن میں نے نکالا، اس کو میں نے پرنٹ کر کے لگایا، آئی ایم این آرٹسٹ سو ڈونٹ بلیم می آن دا ٹائم. میں پوری کوشش کروں گا کوالٹی دے سکوں، تو اس کی کوالٹی کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. دیکھیے کوئی بھی آپ پینٹنگ جب بناتے ہیں تو پینٹنگ آپ کو پتہ ہے گاڑی تو چلے کمپلیٹ ہو گئی ختم ہوگی، پینٹنگ کب ختم ہوتی ہے؟ کب ختم ہوتی ہے؟ کب ختم ہوتی ہے پینٹنگ کبھی ختم نہیں ہوتی. منصور راہی صاحب کا نام لوں گا جی، اللہ تعالیٰ ان کے جہان بلند فرمائے ان کا. انہوں نے ایک پینٹنگ لے کر آئے اسٹوڈیو میں اور وہ پینٹنگ انہوں نے لگا دی. بڑی ہی کوئی بہنگم قسم کی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہے کیا، مگر انہوں نے جو چیز اس کے اوپر ہمیں ایکسپلین کی، انہوں نے کہا کہ یہ پینٹنگ پچھلے کوئی پتہ نہیں 18 سالوں میں بنی ہے. اچھا ہاں. تو اس میں انہوں نے جو آئل اپلیکیشنس تھیں وہ اٹ واز اباؤٹ تقریباً کوئی 3 انچ موٹی ریلیف بن گئی ہوئی تھی. تو انہوں نے ہمارے سامنے اس کے اوپر اس کو شیو کیا. تو انہوں نے جب اس کے اندر سے کلرز نکلے نا تو انہوں نے کہا یہ میری محنت ہے جو کلرز دے رہی ہے اب اندر. تو لیئرز 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 لیئرز. تو پینٹنگ کا اینڈ کوئی نہیں. ہمیں اس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے پینٹنگ میں ہاں سگنیچر ہو گئے تو وہ اس کو آپ کی طرف سے ایک فل اسٹاپ ہے. تو پینٹنگ نہیں، اس کا کوئی فل اسٹاپ نہیں ہے بیسکلی. اچھا پاکستان میں اب ریسٹوریشن کے فیوچر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہ لوگوں میں مطلب شوق اب پیدا ہوا ہے یا پہلے سے تھا، یا اب ایک تھوڑا سا ایک ریس لگ گئی ہے، یا شوق ڈیولپ ہو گیا؟ تھوڑا سا ایک سیٹ بیک ہے جی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں کلاسک کارز کا کانسیپٹ اب لوگوں میں ابزارب ہونا شروع ہو گیا. لوگ کوشش کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں گاڑیاں. ہم لوگ بہت سارے لوگوں گاڑیاں بنا رہے ہیں. جو کانسیپٹ باہر ہے نا جی وہ یہاں پہ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے جی، وہ نہیں ہے. ایک تو میں تو کہتا ہوں جی گورنمنٹ کو کلاسک گاڑی یہاں پہ لانے کی اجازت دینی چاہیے. بہت شوقین لوگ ہیں یہاں پہ. ہمارے ریسورسز بہت لمیٹیڈ ہیں. ہم لوگ پٹھان ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ ہمیں چیز دبئی سے منگوا کے دے گا، پہنچے گی، لگائیں گے. تو ہمارے پاس ان چیزوں کے اوپر ٹیکسز ختم کرنے چاہیے. اور اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کلاسک گاڑیاں کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ریسٹور کرنا چاہ رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی ایک ویلیو ہے. دیکھیے پرانی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں تو ان کو پرزرو کرنا چاہیے. تو اب لوگوں میں تھوڑا سا کانسیپٹ آ رہا ہے جی وہ پرزرو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو پرانی ہے ان کو آپ نئے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، کسی طور پر بھی نہیں کر سکتے. پرانی ہے جو گولڈن ہے وہ، اور وہ گولڈن ایرا کی ہے. نیا ایرا. میں ایک دن میں گھر گیا جی تو بلال بڑا پریشان بیٹھا ہوا. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. میں کہا بیٹا کیا ہو؟ کہتا بابا مسٹینگ والوں نے نئی مسٹینگ دے دی ہے. میں کہا اچھا تو یہ اچھی بات ہے. بابا اٹس آل الیکٹرک. انہوں نے اسپیکر لگا دیے ہیں انجن کی آواز دینے کے لیے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہا بیٹا تم غلط ٹائم پہ پیدا ہو گئے، تمہیں آج سے یہ نا 40 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا. اچھا یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب میرا بیٹا جو ہے اسے آنیسٹلی اسے نئی گاڑی نہیں پسند. اب میرے بیٹے کے بیسیکلی ہی از ٹیکنگ یور لیگیسی انشاءاللہ ان فیوچر. اللہ خیر کرے. تو اب میرے بیٹے کے پاس 80 کرولا ہے. میں اس سے کہتا ہوں کہ میں تمہاری گاڑی کو پرزرو کر سکتا ہوں. کہتا ہے بابا ہاتھ بھی نہیں لگانا. ہاتھ بھی نہیں، یہ اوریجنل ہے. تو میں اس کو ریسٹور کر سکتا ہوں. 85% اوریجنل ہے. میں کچھ نک نیکس ہیں اس کو ہم اوکے کر سکتے ہیں. اسے بہت شوق ہے. اور میں ہمیشہ ان بچوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنے ہاتھ سے کام کرنا جانا ہے. انہیں شوق ہو. چلے کچھ ہوتے ہیں جی میں نے گاڑی کا سسٹم چینج کرنا ہے، چلو خود کرو. جا کے
بیٹے کو شوق ہے, میں اسے اوپن ہینڈ دیتا ہوں, یار آپ اپنی گاڑی سے جو دل کرتا ہے آپ کرو. آپ کے بیٹے کو میں نے کہا اپنا ویسپا آ کے آپ میرے ساتھ مل جاؤ, خود کرو, تاکہ یہ جب کرے گا نا تو میں اس کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ پروڈکٹ میرے اور دونوں کا ذہن جب مل جائے گا تو جو چیز ہم کریٹ کریں گے اس میں اس کا انٹرسٹ اس لیول سے بہت اوپر جائے گا. ٹھیک ہے, جب آپ نے کوئی چیز, جیسے اس کا ویسپا بھی پورا کھلا ہے, اب ہماری آپس میں بات یہ ہے کہ ایگزامس کے بعد یہ بچہ میرے پاس آئے گا, ہم اس کو خود بیٹھ کے کمپائل کریں گے. تو اس کا انٹرسٹ میں نے خود دیکھا کہ یہ بیچارہ, یعنی ہم لوگ ساری گاڑیوں پہ ہیں اور یہ ویسپا پہ ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے مری والی سائڈ پہ کدھر کھجور کی ایکسرسائز. تو میں نے بلال سے کہا تھا, میں کہ یار تمہارے سے زیادہ اس بچے کا لیول ہے, شوق کا لیول ہے. تو شوق جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں, شوق ہونا ضروری ہے, ہابی ہونا ضروری ہے. پرانے زمانوں میں میرے ابا کی پوری کلیکشن تھی جی اسٹیمپس کی, کوئنس کی, اب دور ہی نہیں ہے. ہاں, جیسے ہم لوگ پوسٹ کارڈ جمع کرتے تھے. پوسٹ کارڈ جی. اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں جی, میرے پاس کچھ اسٹکرز ہیں جو کہ پرانے کچھ 40 سال سے میں نے رکھے ہوئے اپنے پاس, مجھے ڈھونڈنے پڑیں گے. مجھے اسٹکرز بڑے اپیل کرتے ہیں, میں اسٹکرز جمع کرتا ہوں, جہاں پہ جاؤں میں اسٹکرز لیتا ہوں, لگاؤں نہ لگاؤں وہ میری مرضی ہے, مگر یہ کہ مجھے ہے شوق کہ میں کلیکشن کروں. تو یہ شوق ضروری ہے جی, بچوں میں بہت ضروری ہے. شوق یعنی کہ شوق پیشن بن جاتا ہے اور اس کو آپ پروفیشن بنا سکتے ہیں, بن سکتے ہیں, اور وہی بہتر پروفیشن ہوتا ہے. دیکھیے جو آپ کی ہابی ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ہے, اور جب آپ اپنی ہابی میں کچھ کرنا شروع کریں گے, تو میں اب یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں یعنی میرا یہ نہیں ہوتا کہ میں پیسے کماؤں, میرا انٹرسٹ ہوتا ہے یار میں ایک اچھی چیز پروڈیوس کر کے دوں, اگر اسے پسند آتی ہے وہ پیسے دیتے ہیں, پھر لوگ دیتے ہیں پیسے. تو اس طرح ہے جی. اس کا مطلب ویسپا فری ہے. ویسپا ویسے ہی فری ہے, آپ تو خود کرنا ہے. اچھا نہیں, مزے کی بات پتہ ہے کہ میں نے ویسٹ کا پورے کنسنٹریشن کر, میں نے اپنے ذہن سے جب کر دیا نا, یہ آیا بلال نے مجھے کہا بابا اس کو تو پٹینا لوگ پسند ہے. میں کہ یار اچھا ٹھیک ہے, اوکے فائن. تو میں نے اس سے پھر بات کی, میں کہ وہ اس طرح عامر انکل ایسا چاہیے. میں واپس آیا, میں نے لیئرز دی, سب کچھ کیا, فوٹوگرافس بھیجی, وہ پہلے والا صحیح سی. میں نے کہ یار اس نے کہا وہ پہلے والا صحیح تھا, وہ پہلے والا تو فلم ہی بن گیا, یو نو. بس میں بیٹھا, گن پکڑی, ایسا ایسا شروع کیا. تو میں نے کہا نہیں یار اس کو پھر, جیسے وہ آپ نے باہر دیکھا ہوگا کہ امریکنز جو کالے ہیں اسپیشلی, دے آر ویری گڈ ان جی وہ جو آپ گریفٹی, دے آر ویری گڈ. وہ اپنی گاڑیوں پہ کہتے, تو میں بہت انسپائر ہوں ان سے, بہت زیادہ انسپائر. تو کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس دن یہ آئے گا اسٹمبل کرنے کے لیے اس دن میں گریفٹی کروں. ڈن. مقیم بھائی میرے سے 12 سال بڑے ہیں جی, ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور میں تو یہ کہتا ہوں انہیں اتنی انرجی ہے, اکیلے نکل جاتے ہیں. اچھا مگر اگین وہی بات, شوق ہے, انہیں شوق ہے. اچھا پھر انہیں شوق یہ کہ ان کا ویسپا دوسرے ویسپا سے ڈفرینٹ نظر آئے. ان کے سارے ویسپاز میں ریڈو کرتا ہوں. مقیم بھائی کا اسٹیٹک ان کلرز ٹو گڈ. میں کہتا ہوں ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں ویژولائز کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یہ مجھے کیوں نہیں آئیڈیا ہے, یہ یعنی وائی ان کے ذہن میں. وہ لے مین ہے مگر مجھے آنا چاہیے. انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا بڑے موڈ میں, عامر یار ایک کلر ذہن میں آیا. میں کہا اوکے جلدی بتایا. میں نے کاپی پین سے پکڑ لی, کون سا بتائیں گے. تو مجھے کہتے ہیں تم نے لکاٹ کھائے ہیں. ابھی مجھے کہتے ہیں تم نے لکاٹ کھائے ہیں. میں کہا ہاں جی کھائے ہیں. تو کہتے ہیں بیچ کیسا ہوتا ہے. میں کہ جی بیچ کیسا ہوتا ہے, مجھے اب یاد آ رہا ہے. ہاں بیچ کیسا ہوتا ہے, کافی سے شائنی, کافی ود اچھا ہائی لائٹ کے اوپر یلو ٹینچ, یو نو ہائی لائٹ کے اوپر وہ یلو ٹینچ. تو مجھے کہتے ہیں وہ آئے لکاٹ کا بیچ پکڑا ہوا, اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ کلر کر دو. آنیسٹلی مجھے اتنا مزہ آیا اس بائک کو بنانے کا, اس لیے. اچھا پھر میں نے ان سے پوچھا, میں کہ آپ یہ جو, میں اگر کسی چیز میں پھنس جاؤں کلرز میں, تو میں مقیم بھائی سے پوچھتا ہوں. میں نے کہا مقیم بھائی اس سیرا کی گاڑی ہے, یہ ہے, یہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے مجھے پوچھیں تم بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے. تو میں پھر نا انہیں بتا دیتا ہوں کہ یار میرے ذہن میں یہ ہے. میں پھر انہیں کہتا ہوں یہ آپ کے ذہن میں کیا ہے, وہ مجھے ایک دفعہ آپ بتائیں. وہ جو چیز بتاتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں بتاتے کہ آپ کو ایک دم کلر بتا دیں گے. وہ جا رہے ہیں ہم لوگ صحیح نا, تو ایک دم میرے ساتھ جاتے جاتے رک گئے. میں کہ کیا ہوا ہے, کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. میں کہ جی کیا, تو گئے تو ربڑ پلانٹ کا پودا تھا,
रबर प्लांट का बहुत बड़ा सा दरख्त था, तो उसका एक पत्ता उन्होंने इजाज़त दे के तोड़ा, अच्छा, एक तोड़ा और आके उन्होंने कहा ये कलर मैच कर दो। मेरे को मुकीम भाई मुझे नहीं समझ आ रही, तो उन्होंने ये उनके गोल्डन वर्ड्स हैं जी, ये उनके जो नेचुरल कलर्स है ना, नेचर के साथ नेचर के जो कलर्स है ना, जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किए हैं ना, हम बना ही नहीं सकते, मगर हम उनके क्लोज आ सकते हैं। हाँ, तो बनाया अल्लाह ताला ने, वाह वाह हमारी हो जाएगी। तो जो वेस्पा मुकीम भाई के लास्ट मैंने किया है, दैट इज लुकाट कलर, लुकाट का बीज। यानी लिटरली आप जब धूप में जाते हो उससे लेके, तो उसका जो हाईलाइट है बाकी ब्राउन हो जाता है और हाईलाइट पे येलो है, बहुत ज़बरदस्त। तो बहुत अच्छा शेड है उसका। तो वो उनका कलर को कंसीव करने का आइडिया इसको मैं रिलेट कर सकती हूँ, जैसे मिरर ग्लास केक आजकल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसमें भी जो है वो डेप्थ पे कलर डार्क होता है, और जब वो ग्लेज आता है ऊपर, तो वो आपकी मर्जी है कि आप ब्लू करें या येलो करें, उसको ट्विस्ट दे सकते हैं। वो मैं उससे रिलेट कर रही हूँ उसको। और फिर जी कलर कंट्रास्ट का भी कॉन्सेप्ट है ना जी, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने कैटरपिलर का कलर यूज़ किया, ब्लैक विद येलो। ये बेसिकली कैटरपिलर, जितनी कैटरपिलर के मशीनरी है वो सारी इस कलर की है, तो ये दिस इज यहाँ पे मशीनिंग हो रही है सारी। तो वही कॉन्सेप्ट है। एक दफ़ा एक ब्लू कलर की, वेस्पा ब्लू कलर की बीटल बनाई मैंने, तो उन्होंने मुझे पूछा मुकीम भाई ने कि इसका इंटीरियर कौन से कलर का, तो मैं कहा जी मिल्की ग्रे, जो जापानीज़ कॉन्सेप्ट होता है लोगों का, तो मैंने कहा सेट कि जी मिल्की ग्रे, तो मुझे कहते हैं यार व्हाई नॉट येलो। मेरे को व्हाट, तो हम लोग मार्केट में फिर रहे थे, शॉपिंग स्टोर्स के अंदर जा रहे थे, तो वो जाके रुक गए जी जहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है, शायद लिप्टन का पैकेट था या पता नहीं किसी दूध का पैकेट था, तो उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए कहते ब्लू के साथ येलो लगाया हुआ इन्होंने। मैंने कहा हाँ, अच्छा ओके। फिर बाहर आए तो एक और चीज़ दिखाई, कहते ब्लू के साथ येलो। मैंने कहा हाँ। तो मुझे फिर ये चीज़ें, अब मैं ये चीज़ें नोट करता हूँ। देखिए ये वो चीज़ें जो शायद मैंने खुद से नहीं सोचा या ऑब्जॉर्व की, मुझे हिंट दी गई। अब जो हिंट मिली है उसको मैं पूरा वेल करता हूँ, पूरा वेल करता हूँ। अब मुकीम भाई आते हैं और खुश होता है, आप सही कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Likewise. और एक आर्टिस्ट को पहचान सकता है। आपका बेटा भी आर्टिस्ट है जी, आपका बेटा भी आर्टिस्ट है, कि चाहे वो शेफ हो या रिस्टोरेशन में हो या पेंटर हो। अगेन वही बात करूँगा जी, क्रिएशन जो बंदा क्रिएट करता है ना, कुछ भी है, ये नहीं। मैं तो इस तरह देखता हूँ जी कि उस दिन एक मोची के सामने से मैं गुजर गया, तो मैंने देखा वो बड़े मज़े से बैठ के, मगर मैंने उसकी कटिंग ऑब्जर्व की कि उसकी कटिंग इतनी फाइन कर रहा है वो, शायद वो कटिंग मैं नहीं कर सकता। तो अपने प्रोफेशन के साथ वो ओके है, तो वो चीज़ें वो भी क्रिएट कर रहा है, तो वो भी आर्टिस्ट है। तो नई जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नई जनरेशन के लिए मैसेज ये है कि ज़िंदगी में हर बंदे का कोई ना कोई एम्बिशन होता है, शौक़ होता है, उसको पूरा करें। और इसी ज़िंदगी में करना है आपने, और कोई टाइम नहीं है आपके पास, इसी में पूरा करना है, ये इसी में पूरा करें। और कुछ लोग आपसे खुश होंगे, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। पेंटिंग्स में देखें, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़ा नाम है, मुझे उनकी पेंटिंग्स नहीं पसंद आती थी, राइट, बहुत बड़ा नाम है, मगर उन्होंने मेरे लिए जो कर दिया, मैं समझता हूँ कि वही मेरे लिए सबसे बड़े आर्टिस्ट है। गुलाम रसूल साहब जी, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं स्केच कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था वो पीछे आ गए और मेरा देख रहे हैं। और उन्हीं दिनों में मैंने एक बड़ा सा पेलिकन का ना रबर आता था, बड़ा महंगा, मैं हाँ बड़ा महंगा लिया था पहले, और मैंने बड़ा ना टिश्यू के अंदर रैप करके रखा हुआ, नहीं तो वो लड़कियाँ उठा के ले जाती थी, फिर वो वापस नहीं मिलती थी, तो मैंने छुपा के रखा। तो मैं बनाता था तो रब करता था, फिर बनाता था रब करता था, उसके बाद मैंने रखा और मैंने स्ट्रोक्स पानी शुरू की ना, तो पीछे से आए, उन्होंने पकड़ा और चले गए, और मैं ओ सर बड़ा महंगा, वापस कर दो, हम लोग पंजाबी बोलते थे तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ तुम्हारे पास अब मैं दोबारा ना देखूं। मैं कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते तुम एक स्ट्रोक इतनी अच्छी लगा रहे हो, तो तुम क्रोकल जानबूझ के कर रहे हो, तुमने इसको यूज़ करना है। तो राइट टूल एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गुलाम रसूल साहब इतनी सी बात के पीछे मुझे ये समझा गए कि आपने जो भी काम करना है एक बार में करना है। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल में इसके बाद एंड होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क स्टेशन
یہ اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا. ٹھیک ہے جی. میں کوئی 2 سال 3 سال سے پھرتا رہا کہ مجھے جگہ ملے, اور میں خوار ہو گیا. امی امریکہ گئی میں تھی, تو میں نے امی کو فون کیا, میں کہا امی مجھے جگہ نہیں مل رہی, میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. امی نے مجھے کہا کہ بیٹا کیا وجہ ہے, میں کہا امی کرایہ بہت زیادہ ہے, میں کیسے پورے کروں گا. تو میں نے امی کو کہا, امی نے مجھے صرف کہا کہ بیٹا جو پیسے تمہارے پاس ہیں نا ان میں بہت برکت ہے, اس لیے کہ تمہارے والد صاحب کی طرف سے تمہیں آیا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں تمہیں نقصان نہیں ہو سکتا. تو امی کو میں نے کہا جی جگہ نہیں مل رہی, تو امی نے بڑے آرام سے ہجرت کر دو. امی نے کہا تمہیں ہجرت کرنی پڑ جائے گی. تو میں E11 میں رہتا ہوں, اور میں تقریباً 30 کلومیٹر دور آتا ہوں یہاں پہ, اور یہ میں نے ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ہی, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں کہنے لگا تھا وہ یہ, ابا کے دور میں نا ابو ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ میری نہیں مانتا نا تو قائد اعظم نہیں مان رہا ہے, میری نہیں مانتے نا تو قائد اعظم کی مان لو. تو کہتے ہیں قائد اعظم جانتے ہو, ہاں جانتا ہوں جی قائد اعظم. تو وہ کہتے ہیں میری نہیں مانتے نا تو قائد اعظم نہیں مانتے. تو وہ کیا بات تھی, وہ تھی جی کام کام اور بس کام, اور دوسری بات آج کا کام کل پہ نہیں ڈالنا. ابا کے ہوتے ہوئے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی, اور وہ ہمیں شاید روز ہی بتاتے تھے مجھے, ٹھیک ہے, کہ میرا بیٹا ذرا سدھر جائے. میں یہاں پہ آیا, ورک شاپ بن رہی تھی, ہمارے برابر میں ایک ورک شاپ ہے جی, اور یہاں پہ ایک وہ اب نہیں ہے, چلے گئے ہوئے یہاں سے, ایک بزرگ تھے جی, سفید بال سفید داڑھی, خوبصورت انسان. تو تقریباً اس ٹائم پہ ایک جیپ آئی اور اندر چلی گئی. تو میں 8 بجے یہاں سے نکلا, تو میں نے نوٹس کیا وہ بیٹھے ہوئے, تو میں اندر چلا کے ملنے کے لیے انہیں. تو میں نے جا کے دیکھا وہ انجن کھول رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے جی, انجن ری بلڈ کرنا ہے. تو ری بلڈ مینس لاٹ آف ٹائم, ٹھیک ہے. تو صبح اتفاق سے جلدی آنا پڑ گیا. میں جب جلدی آیا تو میں نے نوٹس کیا کہ وہ انکل بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں, اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹارٹ دا انجن. تو میں بیٹھ گیا, انہوں نے کہا بیٹا چائے پی کے جانا میرے پاس. میں بیٹھ گیا. تو میں نے کہا, میں کہ یہ آپ رات کو گھر نہیں گئے؟ کہتے ہیں جب کام آیا تو میں گھر کیسے جا سکتا ہوں. میں کہا آپ کو نزدیک گھر ہے, گھر چلے جاتے, صبح پھر آ جاتے. تو انہوں نے کہا یار میں نا قائد اعظم سے ملا ہوا ہوں, میں قائد اعظم سے ملا ہوا ہوں, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کام کام اور بس کام, اور آج کا کام کہتے ہیں. میں نے ان کی بات مان لی. اس دن مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میرے ابو کیا کہتے تھے. اس دن کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ جو کام ہے وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا اگنور ہوتا ہے, میری فیملی, میں شاید اپنے بچوں کو, بہنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو بھی اس طرح ٹائم نہیں دے سکتا, مگر یہ کہ میں نے وہ قائد اعظم کی بات مان دی, الحمدللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخت لگایا, اور میرے پاس 12 لڑکے ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ وسیلہ ہے, یہ وسیلہ ہوتا ہے. مجھے ابو بہت پڑھتے رہتے تھے جی, ابو بہت پڑھتے رہتے تھے, اور کوئی بہت اچھی چیز ابو کو لگتی تھی نا تب اس میں ریڈ ٹیگ لگاتے تھے, اور میں جب جا کے بیٹھتا تھا میں ریڈ ٹیگ ضرور کھول کے دیکھتا تھا. تو ابو جان نے ہائی لائٹ کیا ہوتا تھا. چھوٹی بہن نے گھر لیا جی بیریئر ٹاؤن میں, تو وہاں سے ابو کو ملک ریاض کے اوپر کوئی کتاب مل گئی جو کہ ابو نے پرچیز کی 700 روپے کی, لے آئے. تو میں نے پوچھا میں کیوں, ابو کہتے نہیں یار کوئی نہیں پڑھ لے. اور ابو کی عادت یہ تھی کہ کتاب سٹارٹ کی ہے ختم کر کے تو اٹھنا, ادروائز یعنی, اور پوری رات بھی لگ سکتی ہے, 1 گھنٹے بھی لگ سکتے, ختم. صبح جب میں گیا تو اس میں ٹیگ تھا, کھولی تو اس میں ایک کہانی تھی, چھوٹی سی کہانی. یہ تھی ملک ریاض نے خود لکھا ہوا اس میں کہ بہت غصے میں تھا, آفس سے باہر نکلا تو لش گرین لان کے اندر ایک پیچ ایسا تھا جو کہ جل گیا ہوا تھا. تو غصے میں کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ بلاؤ کون ہے مالی, اینڈ ہی از فائرڈ. تو بلایا گیا تو پتہ چلا جی وہ کوئی بزرگ سا بابا تھا, اس کو نکال دیا انہوں نے. تو ملک ریاض اپنی کتاب میں یہ لکھ رہا تھا کہ جی میں نے اس بابے کو نکال دیا, اور میں نے بعد میں یہ نوٹ کیا کہ تھوڑا سا نقصان ہونا شروع ہو رہا ہے, چیزیں خراب ہو رہی ہیں. تو اس نے پھر ریئلائز کیا, محاسبہ کرنا از ویری امپورٹنٹ نا. تو اس نے اپنا محاسبہ کیا ہوگا, تو اس نے بعد میں کہا کہ یار ایسی میں سے کون سی غلطی, اسے ریئلائز ہو ہاں وہ بابے کو نکال. اس نے کہا بابے کو بلاؤ. تو بابے کے گھر جب گیا وہ بندہ بلانے, تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت بیمار ہے, اس طرح حالات خراب ہیں اس کے. تو انہوں نے اس بابے کو واپس لیا, تو اس کو یہ سمجھ آ گئی, اور وہ لان دوبارہ گرین ہو گیا. تو اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ شاید اس بابے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح رکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا.
تو یہاں پہ لوگوں کا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہوا اس چیز کا. لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہم کچھ بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر دے رہا ہے تو ان کے وسیلے سے شاید یو نیور نو. محنت کرتے ہیں بچے بھی, سارے بچے بڑے محنتی ہیں, محنت کرتے ہیں اور میری بات مانتے ہیں. میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح کر دیتے ہیں, اور کیا چاہیے مجھے. تو اس طرح. اور آپ لوگ جب بھی میرے پاس آتے ہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے, آنیسٹلی گولڈن ٹائم ہوتا ہے میرے لیے. چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں ہم لوگوں نے. تو جی میں تو کہتا ہوں کہ اسلام آباد کا جو گولڈن ٹائم تھا نا, دیٹ واز ٹل, اگر میں اسٹریچ کروں نا تو میں تو 95 تک کہتا ہوں, اگر میں اسٹریچ کروں نا زبردستی تو 2000 تک. مگر جو 95 تک کا ایرا تھا نا جی, گولڈن ٹائم. ہر اسلام آبادی دوسرے بندے کو جانتا تھا. ٹھیک ہے, میرے گھر پہنچنے سے پہلے میری شکایتیں پہنچی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, وہ عامر ہوتے سی جی کیوں تھا ادھر, یو نو. تو اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پیپل آر لیسٹ بادرڈ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی, پچھلے دن میں یہاں سے گاڑی لے کے نکلا, اس میں آگ لگ گئی, یہ نزدیک اس میں آگ لگ گئی. اینڈ میں پینک میں آ گیا. مگر میں نے بعد میں نوٹ یہ کیا کہ کوئی بندہ میرے پاس نہیں آیا, کوئی بندہ. آئی واز آل الون. اور میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو کرنا ہے خود کرنا ہے ہمیں. تو اب ہمت پکڑو. بیٹری کو اتنی زور سے میں نے ہلایا کہ میرا ہاتھ جل گیا. مگر اچھا ایک اور چیز, مجھے ہمارے جی ایک انگلش کے ٹیچر تھے, مجید صاحب, اللہ بخش, فوت ہو گئے ہوئے. وہ انگلش کے ٹیچر تھے مگر اردو کی باتیں زیادہ بتاتے تھے, غزلیں بتانی, شعر و شاعری کرنی. انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں ہمیں جو آج تک یاد ہیں. انہوں نے ایک سٹوری سنائی کہ جی امیجن کریں کہ ایک پگڈنڈی آپ جا رہے ہیں اور وہ سپلٹ ہوتی ہے, اور جہاں پہ سپلٹ ہوتی ہے سامنے ایک گھر ہے اور اس کے سامنے ایک لان ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک بچی بیٹھی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ روز گزرتے ہیں, آپ اس بچی کو اسمائل کر کے گزر جاتے ہیں, اور وہ بھی ان ریٹرن آپ کو اسمائل کرتی ہے. ٹھیک ہے, مگر آپ یہ روٹین کر رہے ہیں, مگر ایک دن آپ ایسا کریں گے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے غصہ کرنا ہے, مگر وہ بچی جو ہے وہ اسمائل ہی کرے گی. اس کو یوز ٹو کر دیا نا. تو اب جو ماحول ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم کسی چیز کو بھی یوز ٹو نہیں کر سکتے, ہر روز ڈفرینٹ ہے. جب صبح آتی ہے ایک نیا دن ہے, اور نیا دن آ رہا ہے, اب تو ہر چیز ہی چینج ہوتی جا رہی ہے, ہر چیز چینج ہو گئی ہے. کئی دفعہ تو ایسا فیل ہوا ہے کہ جیسے ہم کسی کو اسمائل دیں تو وہ تھوڑا سا حیرت سے دیکھے گا. ہاں وہ خیر, میرے ساتھ تو ایسا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ آگے سے سوچے گا کہ ہاں خیریت ہے. نہیں وہ اس کا امپریشن ہوتا ہے میرے لیے. تھا تو مجھے کسی نے کہا یہ دکان پہ ہر وقت رش ہوتا ہے. میں کہا اچھا, میں کہا اس کا مطلب اچھا کام کرتا ہوگا. تو کہتے ہیں جی اچھا نہیں, بہت اچھا کام کرتا ہے. تو میں جی گھوم کے نا اس دکان کے میں اندر گیا, میں ملا اسے, تو میں نے نوٹس کیا اس کا شولڈر ہی نہیں ہے, اس بندے کا شولڈر ہی نہیں ہے. اینڈ کیا کام کر رہا ہے, بیسٹ کام کر رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں کہ یار اتنے بڑے انجنس, کیٹرپلر کے انجن, ٹرکوں کے انجن, آرمی کا کام کر رہا. تو میں کہا تم کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ کیا مطلب کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بازو نہیں دیا نا, تو ایک اتنا دیا ہے کہ یہ دو کا کام کرتا ہے, اور اس کی پرفیکشن اتنی ہے کہ کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا. ابھی تک اس لیول کا کام کوئی نہیں کر رہا. تو ڈیڈیکیشن بڑی ضروری ہے. وہ ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کر رہا ہے, اس کا ایک بازو نہیں ہے. پھر بھی کیوں بات یہ یاد آئی, یہاں پہ لوگ آتے ہیں نا, تو میں ایگزامپل دیتا ہوں اسے. میں کہ اس بندے کے ایک بازو ہے, تمہارے پاس دو ہیں, پھر بھی تیرے کو کام نہیں ہو رہا. اس کے پاس ایک ہے مگر وہ سب سے اچھا کام کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے کرنا ہے, اس کا سروائیول اس میں ہے, وہ کرے گا. آپ لوگ نا انجوائے کر رہے ہو, تو لائف کو سمجھنا چاہیے. صدر میں بھی ایک دفعہ پنڈی میں میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھیے, اس کا سر سے شولڈر نہیں ہے اس کا. میں نے دیکھی ویڈیو دیکھی. انجنس کا لے بورنگ کرتا ہے, پوری بورنگ, بڑا کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہے. ہینڈلنگ یہ وہ بہت بڑا مشکل کام ہے. فیسنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. فیسنگ کرنا بہت مشکل ہے. ہم لوگ جب تھے نا جی اسٹوڈیو میں, تو ہمارے جی رشید خان صاحب ہمارے تھے ویژول ڈرائنگس کے ٹیچر. تو ایک دن ہم لوگ بور ہو گئے, تو انہوں نے کہا جی چلو اٹس وی آر گوئنگ آؤٹ, باہر جا کے ہم پینٹنگ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے جی.
تو ہم لوگ لائن بنا کے, اب تو لائن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا جی, اور سر نے کہا لائن بنا لو, تو آگے لڑکیاں تھیں, پیچھے لڑکے تھے, اینڈ میں سر تھے, چلو جی چلنا شروع کر دو. اب چل رہے ہیں ہم لوگ جناح مارکیٹ سے کراس کر کے, ہم نے E7 والی سائڈ پہ پیچھے جانا تھا, وہاں پہ بدھا کو کوئی ٹری تھا, وہ ہم پینٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو آگے چلے گئے تو میں نے مڑ کے دیکھا سر تو بہت پیچھے رکے ہوئے ہیں, وہ ادھر اشارے کر رہے ہیں سر کر کے نا, وہ میں کو سر رک گئے ادھر. اچھا گئے, بابا بیٹھا ہوا جی ایک, تو سر اسے ہٹ کے سائڈ پہ کھڑے. تو سر ہم جب پہنچے ان کے بعد تو کہتے ہیں کہ آپ نے آبزرو کیا کیا؟ ہم نے کیا آبزرو کیا؟ کہتے ہیں اس بندے کا ہاتھ دیکھیں. نہیں یار یہ اس بندے کا ہاتھ, اچھا جی اب دیکھیں آپ ٹیچر ہے. اب انہوں نے کس طریقے سے نا, تو انہوں نے مزدور تھا جی کوئی, وہ شاید بیٹھا ہوا تھا, تو اس کی جو لائنس تھی نا جو بلیک تھی, کالی, تو کہتے ہیں دیز آر دا ورکنگ ہینڈس, اور اس کے ہاتھ دیکھو آپ. اب وہ دیکھیں ہم تو اس وقت ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے نا, مگر اب میں دیکھتا ہوں, میں کام کرنے والے کے ٹولز دیکھتا ہوں, اس کے ہاتھ کتنے صاف ہیں, وہ اپنے ٹولز کو کتنا صاف رکھ رہا ہے. اگر آپ مونومنٹ جائیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا اسٹیج جب آپ چڑھ رہے ہیں تو سائڈ پہ آپ کے ہینڈ پرنٹس ہیں. میرے خیال میں اس سے بہتر اپریشیشن نوٹ کوئی نہیں ہو سکتی کہ جن لوگوں نے وہ بنایا ہے. دیکھیں میں گاڑی میں میری واہ ہو گئی, ایک بندے نے گھر بنایا, ٹھیک ہے نا جی, مگر جس نے یہ چیزیں بنائی, دامنے کو بنایا, فیصل مسجد بنائی, اتنا کچھ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا جی, کس نے بنایا کسی کو پتہ ہی نہیں, کسی کو نہیں پتہ نا. مگر مونومنٹ جس نے بنایا تو لاشاری صاحب کا جو پرسپیکٹو تھا نا, امیزنگ. لاشاری صاحب جیسا بندہ واپس اسلام آباد آنا چاہیے. وہ جدھر جائیں گے وہ جگہ کو چینج کریں. لاہور گئے, لاہور کا پرسپیکٹو بھی چینج ہو گیا, اسلام آباد میں تھے, اسلام آباد چینج ہو گیا, اللہ کرے وہ واپس آ جائے. تو اس لیے کہ ہر بندے کا اپروچ فرق ہے. آپ جس بندے نے کام کیا اس کے آپ اپریسیشن کریں نا, تو اسے اور کچھ نہیں چاہیے. ہنر قدا جمال شاہ صاحب کچھ عرصہ یعنی جمال شاہ صاحب, نگین حیات کے ساتھ زیادہ ٹائم میرا گزرا. عباس شاہ صاحب تھے PTV 2 کے, وہ ہمارے ٹیچر تھے جو ان سے بڑا, ابھی بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے جی, وہ مجھے ڈیلٹا کہتے ہیں, ڈیلٹا کے نام سے مشہور تھا میں. تو اس کے بعد پھر یعنی ہمارا جو سرکل تھا نہیں وہ بڑا, سارے لوگ بڑے کریٹیو تھے. تو وہ ٹائم, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ بچوں میں کس طرح کے, اس لیے کہ ہر بچہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بچے ان کے ہاتھ میں ہنر کیسے آئے گا, وہ آنا چاہیے. اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ چیٹ GPT نے پوری کر دی ہے. اسے تو میں وہ تو میں بھی اب ہیلپ لیتا ہوں. اب جیسے مجھے کل نا ایک گاڑی کا کلر کوڈ نہیں مل رہا تھا, تو مجھے میرے بیٹے نے بتایا بابا یہ کریں, بڑا ایزی ہے. آنیسٹلی اس چیز نے میری زندگی آسان کر دی. مگر دیکھیں بات وہی ہے, جیسے میں نے مقیم بھائی کا نام لیا, انہوں نے مجھے کچھ سکھا دیا, چیٹ GPT نے صرف بتا دیا, میرے کام آ گئی, شاید میں بھول جاؤں گا, مگر جس طریقے سے مقیم بھائی نے مجھے جو چیز سمجھا دی نا وہ کبھی نہیں جائے گی. اب جب میں باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ چیزوں کے کلرز کیسے ہیں. ہیومن باڈی میں آپ آنکھوں کے کلر کے ساتھ آپ بڑا کچھ نکال سکتے ہیں, اس کے کلر کے اکارڈنگلی کوئی چیز ڈیزائن کر لیں. تو ڈپیکشن بڑی ضروری ہے, کسی بھی چیز کو آپ ڈپیکٹ کریں بڑا ضروری ہے. لوگ نہیں کرتے یہاں پہ, اور ہمیں یہی سکھایا گیا, یہی سیکھا ہے بیسکلی. کریٹیوٹی نظر آتی ہے, آنی چاہیے, کریٹیوٹی نظر آنی چاہیے. اور میرا کانسیپٹ جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرا کانسیپٹ اے سیمیٹریکل والا ہے, ناٹ سیمیٹری, اے سیمیٹریکل والا. میں خود بھی اے سیمیٹریکل نہیں ہوں. اسپیشلی یہی والی 200 لینے کا کیا مقصد؟ یہ بیسکلی 80 ماڈلس میں آتی ہے, یعنی یہ آیا تھا 86 تک ماڈل آیا تھا. رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں جی جو بہترین گاڑیاں بنی تھیں وہ اسی ایرا میں بنی. رائٹ. تو یہ میری فیوریٹ گاڑی تھی, سعودیہ میں بڑی دیکھی ہوئی یہ والی گاڑیاں. تو میرے پاس ابھی پیچھے کوئی نئی جنریشن گاڑی تھی, اس کو میں نے بیچا ہے اور یہ لی ہے, اور میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں. گڈ. نہیں مجھے پتا ہے یہ کمفرٹیبلٹی ہے, اور اس میں ریلائبلٹی
اس گاڑی میں بہت ہے. بہت زیادہ. اور دوسرا اس کا یہاں پہ پاکستان کے اندر اس کو مینٹین کرنا ہے کتنا آسان ہے اس ماڈل کو؟ اس کا جی سارا کچھ ملتا ہے یہاں پہ. اور بیسکلی اس گاڑی کا جو سب سے زیادہ پلس پوائنٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ مینٹین کر لیں. یعنی میں نے سسپینشن اس کے ساتھ مینٹین کیا ایک دفعہ. صحیح. دیٹ ول گڈ فار 3-4 ایئرز انشاءاللہ. یعنی ان گاڑیوں کی جو بلڈ کوالٹی ہوتی ہے, ان کے جو پارٹس ہیں, اگر آپ اوریجنل یوز کریں گے تو یہ گاڑیاں ایور لاسٹنگ گاڑیاں ہیں. یہ وہ ماڈل ہے جس میں مرسیڈیز والوں کو لاس ہو گیا تھا, اس لیے کہ انہوں نے اتنی اچھی انجینئرنگ کی کہ یہ والی گاڑی ان کے پاس دوبارہ کمپنی ریپیئرز ہونے کے لیے بھی نہیں آئی. اور اگر آپ اس گاڑی کی ہسٹری دیکھیں گے تو جتنی بھی آپ کی گلف میں چلے جائیں, آپ سعودیہ میں آپ خود رہے ہوئے ہیں, آپ میکسیکو چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, وہاں پہ یہ گاڑی آپ کو نظر آئے گی. بالکل ایسی یہ ابھی تک چل رہی ہے. بلکہ میں نے اس کے یہ دیکھا کہ 1 ملین تک بھی یہ گاڑی گئی ہے, 1 ملین کلومیٹر تک. بالکل. دیکھیں اس کو کچھ نہیں ہوا. ابھی میری والی گاڑی جی کوئی 3-3.5 لاکھ کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور اپنے انجن میں اسٹل رننگ الحمدللہ. گڈ. یہ ڈیزل میں پیٹرول میں؟ یہ ڈیزل ہے. ڈیزل. دس از ڈیزل. اور اس کی ایوریج بہت اچھی ہے جی. اچھا. اور یہ شہنواز موٹرس والے جو ہیں بینز کے, جی, ان کے پاس اس کے پارٹس اویلیبل ہیں؟ شاہنواز دیکھیں جی, شاہنواز کے علاوہ دیکھیں ہمارے پاس وینڈرز بہت سارے ہیں. ہاں گڈ. بہت سارے وینڈرز ہیں. میں تو کوئی بھی چیز چاہیے میں دبئی سے سورس کرتا ہوں, باقی سامان بھی اور ہوتا ہے میں دبئی سے منگوا لیتا ہوں. یہاں پہ بھی ہمیں اس کا سارا کچھ مل جاتا ہے. صحیح. شاہنواز مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ اگر اس گاڑی کو ہم جیسے رکھیں تو اس کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ بالکل مینٹین کر سکتے ہیں. اور اس کی یعنی آپ ایک دفعہ مینٹین کریں گے تو یہ ٹربل فری رہتی ہے, کسی قسم کی کوئی فالٹ نہیں. آپ کو یہ دھوکہ نہیں دے گی انشاءاللہ. نہیں, اس کا تو مجھے آئیڈیا ہے. مرسیڈیز آپ کو, اور اس میں ان ماڈلس کا جو نئی مرسیڈیز ہیں جی, ان میں مرسیڈیز کی فیل جو ہے وہ جاپنیز کار ٹائپ کی ہے. اس میں آپ کو جرمن فیل آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا کمفرٹ لیول, آپ اندر بیٹھیں گے, اس کا جو لیگ اسپیس ہے, روم ہے اس کا, وہ آپ کے اکارڈنگلی ہے. لمبے سے لمبا بندہ اس گاڑی کو چلا سکتا ہے, چھوٹے سے چھوٹے قد کا بندہ بھی کمفرٹیبل ہو کر چلا سکتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب نئی گاڑیوں میں پرابلم یہ ہوتی ہے جی, اس کے سارے کارنرز مجھے اندر سے بیٹھ کے نظر آتے ہیں. اب نئی گاڑیوں میں یہ ہوتا ہے مجھے بونٹ کا نہیں پتا ہوتا ہے جی آگے کتنا ہے, میں ہی مار دیتا ہوں, جبکہ میں اچھا ڈرائیور ہوں. صحیح. تو میرے سے بھی لگ جاتی ہے. صحیح. تو ان گاڑیوں میں یہ پرابلم نہیں ہے. صحیح. تو جو لوگ ان گاڑیوں کو سمجھتے ہیں وہ پھر ان کو اویل کرتے ہیں. نہیں بالکل ایسی ہے. تو میں بھی اویل کر رہا ہوں جی, الحمدللہ اچھی مل گئی ہے یہ گاڑی ہمیں, اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو.